غزوہ احد کے بعد متعدد کامیاب فوجی مہمات سے اسلامی ریاست کو مزید استحکام حاصل ہوا اور مشرکین مکہ میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی جرأت باقی نہ رہی۔ جہاد کی فرضیت اور ممکنہ خطرات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے عرب کے حالات سے آگاہ رہتے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں بنو نذیر اور بنو وائل سے کچھ افراد کے مکہ پہنچنے کی اطلاعات موصول ہوئیں جو مشترکہ طور پر مسلمانوں کے خلاف برسرے پیکار تھے۔ بنو قریظہ کے یہودیوں کا بھی اس گٹھ جوڑ میں شمولیت کا امکان تھا۔ یہودی مشرکین مکہ کے بتوں کی تعریف و توصیف کرتے تاکہ انہیں مسلمانوں کے خلاف متحد کر سکیں۔ قریش کے بعد وہ بنی غطفان، بنی مرہ، بنی فزارہ، بنی اشجع، بنی سعد اور بنی اسد کے پاس گئے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف مل کر لڑنے پر آمادہ کیا۔ چنانچہ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار اسلحے سے لیس 10,000 کے لشکر نے ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ پر چڑھائی کے لیے کوچ کیا۔ اس لشکر میں قریش کے 4,000، بنی غطفان کے 1,000 اور دیگر قبائل سے بڑی تعداد میں سپاہی شامل تھے۔ حملے کی اطلاع ملنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ طویل خندق کی کھدائی کا دشوار کام مسلمانوں نے محض 6 دن میں مکمل کر لیا۔ قریش کی فوج احد کے مقام پر مقابلے کی غرض سے آئی اور مسلمانوں کو وہاں نہ پا کر مدینہ کا رخ کیا، جہاں اپنے اور مدینہ کے درمیان خندق کو حائل پایا۔ یہ عرب قبائل کے لیے بالکل نئی چیز تھی، کیونکہ اس سے پہلے دفاع کا یہ طریقہ کبھی عرب میں استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اب انہیں احساس ہوا کہ خندق کے باہر سخت سردی کے موسم میں طویل عرصے تک رکنا کافی دشوار ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے بنو قریظہ کے یہودیوں کو پیغام بھجوا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد شکنی پر آمادہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر انصار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہمراہ بنو قریظہ کے ہاں معاملے کی جانچ کے لیے بھیجا، لیکن وہ مسلمانوں کے خلاف قتال پر باضد تھے۔ دوسری جانب خندق پر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جھڑپیں جاری تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آن پہنچی اور شدید طوفان نے مشرکین اور ان کے حواریوں کے خیمے اکھاڑ کر رکھ دیے۔ انہوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملہ کر دیا ہے، اور پھر ڈر کر میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ سے نمٹنے کا فیصلہ کیا اور پڑاؤ کیے بغیر منادی کروا دی کہ جو کوئی سن کر اطاعت کرنے والا ہے وہ عصر کی نماز بنی قریظہ پہنچ کر ہی ادا کرے۔ مسلمانوں نے بنو قریظہ کا گھیراؤ کر لیا اور مذاکرات کے بعد یہودی اس بات پر رضامند ہو گئے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ انہیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر تمام یہودی سپاہیوں کو قتل کر کے ان کے اموال ضبط کر لیے گئے۔ یوں مدینہ یہودیوں کے شر سے پاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی اور کفار کے عزائم خاک میں مل گئے۔